چلیں آج ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے سوال پر بات کرتے ہیں۔ کیا کوئی ملک اپنے تمام تر فرق کے باوجود بالکل ایک خاندان کی طرح ہو سکتا ہے؟ آئیے اس خیال کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ جس مضمون پر آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ایک ملک کو ایک خاندان سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا استعارہ ہے نا؟ تو سب سے پہلے اس بنیادی خیال کو کھولتے ہیں کہ ایک قوم دراصل ایک بہت بڑا اجتماعی خاندان ہی ہے۔ دیکھیں، اس خاندان کی مضبوطی پر ہی پورے معاشرے کی مضبوطی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک گھر میں الگ الگ سوچ اور مزاج کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ملک میں بھی مختلف زبانوں، ثقافتوں اور خیالات کے لوگ ایک مشترکہ شناخت سے جڑے ہوتے ہیں۔ اور مضمون کا اصل نقطہ یہی ہے کہ جو اصول ایک خاندان پر لاگو ہوتا ہے وہی ایک قوم پر بھی ہوتا ہے۔ اگر گھر کے اندر ہی شک، بدگمانی اور نفرت پیدا ہو جائے تو سوچیں اس گھر کا کیا ہوگا۔ پورا نظام ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی تھیوری۔ اب ذرا تاریخ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات ایک تلخ حقیقت سے کیسے جڑی ہوئی ہے۔ تاریخ ہمیں بہت درد کے ساتھ یاد دلاتی ہے کہ یہ قومی خاندان ایک بار ٹوٹ بھی چکا ہے۔ ہوا یہ کہ پہلے سیاسی اور سماجی کشیدگی بڑھی، پھر ایک شدید پروپیگنڈا مہم چلائی گئی اور آخر کار نتیجہ قوم کی تقسیم کی صورت میں نکلا۔ یعنی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ صرف نقشے پر ایک لکیر کھینچ دینا نہیں تھا، یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی زخم تھا، ایک اجتماعی درد تھا اور ایک ایسا سبق تھا جسے ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہ مضمون ایک سوچے سمجھے عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں نفسیاتی جنگ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا، جسے مضمون میں نفرت کے بیج بونا کہا گیا ہے۔ یعنی پہلے غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، پھر ان سے لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے شکوک و شبہات پیدا ہوئے، جس سے دلوں میں فاصلے بڑھے اور پھر ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی ایک بہت بڑا بحران بن گیا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا جب سب کچھ بکھرنے لگتا ہے۔ جب لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے پر شک کرنے لگیں تو یقین کریں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑے بڑے بحران بن جاتی ہیں۔ کسی بھی قوم کے لیے اندرونی اعتماد ہی وہ پہلی دفاعی لائن ہے جو اسے تقسیم ہونے سے بچاتی ہے۔ اور یہیں سے بات ماضی سے جڑتی ہے آج کے دور سے، ہماری موجودہ حقیقت سے۔ دیکھیں، طریقے شاید بدل گئے ہیں، لیکن لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے معلومات کا استعمال آج بھی اتنا ہی بڑا خطرہ ہے۔ پہلے پروپیگنڈا اخباروں یا ریڈیو جیسے محدود ذرائع سے ہوتا تھا، جس میں وقت لگتا تھا۔ آج سوشل میڈیا پر کوئی بھی شخص کچھ بھی بنا کر لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کی جو رفتار ہے اور جس پیمانے پر یہ کام کرتا ہے، اس نے ہمیں غلط معلومات اور نفرت کے سامنے بہت کمزور کر دیا ہے۔ آج ایک پیغام چاہے سچا ہو یا جھوٹا، چند منٹوں میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بڑے چیلنج کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ حل کہاں ہے؟ یہ مضمون ایک بہت ہی اہم کردار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں مضمون نگار استاد کے کردار کو صرف ایک نوکری یا پیشے سے بہت آگے لے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ استاد دراصل قوم کا معمار ہے۔ اور یہ سلائیڈ بہت دلچسپ ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف کتابیں پڑھانا نہیں بلکہ قومی دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ استاد کا کام نئی نسل کے ذہنوں کو صحیح سمت دینا، انہیں سوال کرنا سکھانا اور ان میں برداشت پیدا کرنا ہے تاکہ وہ احترام کے ساتھ اختلاف کرنا سیکھیں۔ اور یہ بات استاد کی ذمہ داری کو اور بھی بڑھا دیتی ہے، کیونکہ بچے اور نوجوان اکثر اپنے استاد کی بات کو حتمی سچ مانتے ہیں، اس لیے ان کا اثر بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ آخر میں مضمون یہ کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری صرف کلاس روم تک یا استاد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے سب سے اہم بات۔ اپنے ملک کو صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہ سمجھیں، اسے ایک گھر سمجھیں جس کی حفاظت کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تو آخر میں ماخذ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ کسی بھی قوم کی اصل طاقت اس کی فوج یا معیشت سے پہلے ان تین بنیادی چیزوں میں ہے: اتحاد، ایک دوسرے پر اعتماد اور برداشت۔ اور یہ مضمون ہمیں ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اس قومی خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے اس گھر کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب:
جیسا کہ مضمون اشارہ کرتا ہے، ہمارے رویوں میں، ہماری روزمرہ کی باتوں میں اور سچائی کو سمجھنے کی ہماری کوشش میں ہیں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی قوم اپنے اندرونی اختلافات کو سمجھداری اور احترام سے حل کرنا سیکھ لیتی ہے تو پھر اسے کوئی باہر والا نہیں توڑ سکتا۔